الغرض آپ کو، مجھ کو اور اس تمام کائنات کو وجود ملانے والا رب العالمین اللہ اس تمام کائنات کا خالق ہے، اور اس اللہ کو چھوڑ کر تمام کی تمام اللہ کی مخلوق، اور وہی اللہ ہے جو ایک دن اس پوری دنیا کو نشت نابود کر دے گا، اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز پر بخوبی قدرت رکھتا ہے کہ ہمارے مر جانے کے بعد سالوں سال گزر جائیں گے شاید، لیکن پھر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو ہمارے قبروں سے اٹھائے گا اور ہم سے سوال کرے گا کہ ہم دنیا میں کیا کیا۔ اگر نیک کام کیے ہیں تو اس کا بدلہ جنت کی شکل میں سیدھے ہاتھ میں ہمارے نام اعمال دیے جائیں گے، اور جو گنہگار ہے ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ان کا بدلہ ان لوگوں کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، خطاؤں کو درگزر فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہ اور ہمارے سیاکار جو انسان ہیں ہم تمام میں سے سب کی مغفرت فرمائے، اور سب کے سیاکاری گناہ گاریوں کو جو ہے نیکیوں میں تبدیل کر کے اس کے فضل سے، اس کے کرم سے جو ہے ہم کو ہمارے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں نصیب فرمائے، اور ہم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ کیوں نہ ہو ایسے نبی پر انگنت درود و سلام جو نبی صرف اور صرف آپ کے ہمارے کامیابی کے لیے، آپ کے ہمارے صحیح راستے پر آنے کے لیے، آپ کے ہمارے جنت میں جانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صرف ہوئی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کیوں نہ ہو ایسے نبی پر انگنت درود و سلام۔ سامعین اور پردہ نشین ماں و بہنوں، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل، اس کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو جمعہ جیسی بابرکت محفل میں جمع ہونے کے اللہ نے ہم کو سعادت نصیب فرمائی، توفیق دی کہ ہم جو ہے نا جمعہ کے لیے آئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے یہاں پر آنے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جمعے کو سن کر نماز جو ہم پڑھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ مکمل عمل کو اللہ قبولیت عطا فرمائے اور شرف قبولیت سے نوازے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا ہم کو بھرپور اجر عطا فرمائے۔ جس طریقے سے آپ ہم بہتر جانتے ہیں کہ جمعہ کا جو دن ہے یہ تمام کے تمام ایام میں، تمام کے تمام جو ہفتے کے جو 7 دن ہیں، ان 7 دنوں میں افضل دن، بہتر دن جو ہے جمعہ۔ تو یہ جو جمعہ کا دن جب آتا ہے تو آپ ہم سب کو جو ہے اس جمعہ کی تیاری کرنا ہے، جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود سورہ جمعہ میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو جب جمعہ کے لیے جو ہے نا آواز دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کے ذکر کے لیے لب کو دوڑو اللہ کی طرف۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اذان کے بعد میں جو ہے نا مسجد میں جانا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جمعہ کا جو اعلان ہے وہ دن کا آغاز جب ہوتا ہے تب سے شروع ہو گیا۔ اسلامی اعتبار سے کون سے بھی دن کی جو شروعات ہے وہ مغرب کے نماز سے، مغرب سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو جمعے کا دن کب شروع ہوتا ہے؟ جمعرات کے دن جب شام جو ہوتی جمعرات کی، تو شام میں جب مغرب کی اذان ہوتی، جب مغرب کا وقت ہوتا تو جب سے جمعہ شروع ہے، یہ ہم یاد رکھنا۔ تو اب اس وقت سے ہم سب کو جو ہے نا تیاری کرنا ہے، اور جو ہے نا ہم سب کو اپنی کمر باندھ لینا ہے جمعہ کے لیے، اور جو ہے اللہ کے گھر کی طرف دوڑنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جمعہ کی جو تیاریاں ہیں یہ تیاریاں یہاں سے شروع ہو جائیں۔ اب آٹومیٹیکلی قدرتی طور پہ یہ اعلان ہو چکا ہے کہ جمعہ کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اب جو ہے مسلمان مومن کو چاہیے کہ حدیث کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذان سے پہلے ممبر پہ امام صاحب ٹھہر کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے جب مسجد میں داخل ہو جائے، گھر سے پاک صاف ہو کر غسل کر کے گھر سے
مسجد میں داخل ہو اور 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھ جائے اذان سے پہلے، اور بیان کو خاموشی سے سنے، یہاں تک کہ کنکریوں سے نہ کھیلے والے حدیث ہے، کنکروں سے کھیلنا یا واٹس ایپ دیکھنا، فون سے جو ہے نا دل لگانا، یہ تمام چیزوں سے دور رہنا ہے، اور کیا کرنا ہے، غور سے بیان کو سننا ہے، آپس میں گفتگو کرنا، ایک دوسرے سے جو ہے نا کل کیا ہوا، آج کیا کرنے والے ہیں، یہ سب باتیں مسجد میں نہیں کرنا ہے۔ جمعہ کے دن جو ہے اذان جیسے ہی ہو گئی، جمعے کا بیان شروع ہو گیا تو غور سے جو ہے جمعے کی بیان کو سننا، اور آپس میں گفتگو نہیں کرنا۔ اگر کوئی گفتگو کر رہے ہیں ان کو روکنے کی بھی کوشش نہیں کرنا۔ اگر ان کو آپ بولیں گے کہ آپ بات مت کریے تو آپ خود بھی بات کرنے والوں میں سے ہو گئے۔ تو لہٰذا حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آپس میں گپ شپ کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں تو ان لوگوں کو روکنے کی کوششات مت کرو، کیونکہ اس میں کیا ہوتا کہ آپ جو پابندی سے آئے ہیں، اذان سے پہلے آئے ہیں، مسجد میں داخل ہو گئے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھ گئے ہیں، کوئی بات کر رہے تو ان کو چاہیے کہ وہ جمعے کے بعد میں ان کو سمجھائے کہ دیکھیے جمعے کا اہتمام ہے کہ نماز کے دوران جو ہے جب بیان چل رہا ہوتا تو اس وقت نہیں بات کرنا ہے، تو جمعے کے آداب میں سے ہے کہ پورا جمعے کی نماز ہونے کے بعد میں بولنا ہوگا۔ اگر ہم یہ کوشش کریں گے کہ بھائی ابھی خطبہ چل رہا ہوں بات کریں، ان کو روکیں گے، اب اس میں کیا ہو رہا، ہم خود بھی باتوں میں ملوث ہو جائیں، ہم خود بھی بات کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اس چیز سے پرہیز کریں اور نماز کے بعد میں ان کو تاکید کریں۔ نماز کے بعد میں جو ہے جمعے کے جو آداب ہے ان آداب کے تعلق سے بولیں، اور کیا کرنا ہے، غور سے بیان کو سننا، اور اگر دیر سے آ رہے ہیں تو صفوں کو جو ہے نا پار کرتے ہوئے، چھلانگ مارتے ہوئے آتے ہیں، جی مونڈوں کے اوپر سے پیروں ایسا انگل کے آتے لوگ دیکھتے ہیں، تو وہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ پہلے تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ مسجد میں اذان سے پہلے داخل ہو جائیں، آپ نہیں آئے، یہ غلطی۔ اب آپ دیر سے آ رہے ہیں، اب کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پہلے صف پہ جانا، یہ چوری اوپر سے سینہ زوری بولے ایسا ہو گیا۔ تو نمازوں کو جو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے ان کو چور کہا گیا، رکوع صحیح نہیں کرتے، سجدہ صحیح نہیں کرتے، قیام صحیح نہیں کرتے۔ تو اس اعتبار سے یہ جناب کو چاہیے تھا کہ وہ اذان سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے اور جو ہے پابندی سے جو ہے نا 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھ جائے، لیکن یہ آئے ہیں دیر سے، اور پھر اوپر سے کیا کرتے ہیں، جو بیٹھے ہوئے لوگ ان کے کاندھوں کے اوپر سے اپنے پیروں کو جو ہے نا چھلانگ مارتے ہوئے اب جو ہے نا آگے کی صفوں میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں نہیں کرنا ہے، دوسروں کو تکلیف دینے والی چیز ہوتی ہے، اور یہ مسجد کے آداب میں سے نہیں ہے۔ تو کوشش یہ کرنا کہ بھائی اذان سے پہلے ہی مسجد میں داخل ہو جائے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، اور پھر غور سے بیان کو سنے۔ یہ تحیۃ المسجد ہے۔ تحیۃ المسجد آج ہم میں سے اکثر لوگ اس کو بھول گئے، چھوڑ دی، اور الٹا کیا کرتے ہیں، مسجد میں داخل ہونے کے بعد تحیۃ المسجد پڑھنا ہے، ان لوگوں کو معلوم ہے یا نہیں اللہ اعلم، چلو پڑھنا بھی ہے بول کے معلوم بھی ہوتا ہے تو پھر آ کے بیٹھتے، پھر اس کے بعد ٹھہر کے 2 رکعت نماز پڑھتے، سمجھ میں نہیں آئی بات۔ اب دیکھیں کئی لوگوں کو دیکھے جو مسجد میں تو آ جاتے ہیں، 2 رکعت پڑھ بھی لیتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں، پہلے بیٹھ جاتے اس کے بعد پھر اٹھ کے 2 رکعت پڑھتے۔ یہ کون سی چیز پہ عمل کر رہے ہیں لوگ، کون سی حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، یا کوئی بزرگ کا قول ہے، کس کا قول ہے، کسی کی بات ہے، کسی کی تعلیم ہے، یہ ہم کو یہ بات سمجھ میں نہیں ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجد کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ مسجد میں داخل ہوں اور جو ہے بیان کو سننے کے لیے آ رہے ہیں، یا جو بھی کام سے آپ مسجد میں داخل ہو نماز پڑھنے کے لیے، اگر فرض نماز شروع ہو گئی ہے تو آپ ڈائریکٹ فرض نماز میں شامل ہو جانا ہے، وہ خود آپ کے لیے تحیۃ المسجد ہے۔ ورنہ یہ مسجد کا حق بنتا ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے ہی بیٹھے مسجد میں، اگر بیٹھتے ہیں۔ اب سنت نمازیں ہیں، جیسے ظہر کی نماز کے لیے آئے ہم لوگ، اب 2 سنت دو کر کے 4 سنت پڑھتے لوگ، تو ویسے صورت میں پھر الگ سے تحیۃ المسجد کی ضرورت نہیں ہے،
وہ جو 2 رکعت سنت ہے وہ خود تحیۃ المسجد ہے. اب ایسا اگر ہوا کہ آپ آئے ہیں ظہر کے لیے یا کون سی بھی نماز کے لیے، تو فرض نماز اگر شروع ہو گئی ہے تو فرض نماز میں ہم کو شامل ہو جانا ہے، وہ خود ہمارے لیے تحیۃ المسجد بھی ہے، فرض بھی ہے. اب خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کا یہ عمل تھا کہ وہ لوگ جب مسجد کو آتے تھے جمعہ کے دن تو جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھ جاتے تھے. یہ تحیۃ المسجد بھی ہے اور جمعے کے دن یہ خاص عمل بھی ہے، اور جتنی ہو سکے اتنی 2 رکعت نمازیں ہم پڑھیں. اگر بیان شروع ہو گیا تو نہیں، بیان شروع ہونے کے لیے بھی ٹائم ہے، 10 منٹ ہے سمجھے، آپ جتنے رکعتیں پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں اور پڑھ کے گھر میں بیٹھ جائیں. اور اس کے بعد میں اور بھی بہت جلدی آنے والے لوگ ہیں ماشاءاللہ. کئی ایسے مساجد ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے جو ہے لوگ صبح کے 10 بجے 11 بجے آ جاتے مسجدوں کو الحمدللہ. کئی ایسے لوگ ہیں، کئی ایسے گاؤں میں بھی ہم دیکھتے ہیں بڑے بزرگ لوگ، اور حیدرآباد میں بھی کئی ایسے مسجدیں ہیں. اور الحمدللہ ہم خود بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جلدی آئیں. اب کبھی وقت نہیں ملتا تو الگ بات ہے، تو 10 بجے جو ہے نا فوراً آ جاتے مسجد میں. سبحان اللہ. اور ہر مسجد کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو ماشاءاللہ سے کمیٹی ممبرس ہے یا جو بھی جو ہے نا مسجد کے دیکھ بھال میں لگے ہوئے ہیں، بیچارے اللہ کے بندے، وہ تو ویسے ہی آ جاتے ہیں مسجد کو صاف صفائی کی خاطر اور مسجد کی جو ہے نا نگہبانی کی خاطر. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، کیونکہ مسجد کی جو حفاظت کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے گھر کی حفاظت کریں گے، گھر کو آباد کریں گے انشاءاللہ. تو ویسے اعلیٰ آ جاتے وہ لوگ. تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مسجدوں میں بعض ایسے بزرگ ہوتے ہیں یا ایسے لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے جو ہے نا 10 بجے مسجد کو آ جاتے ہیں، 10:30 بجے 11 بجے جیسے وقت ملتا تو جو ہے نا اپنے کام دھام کو چھوڑ کر اس کو چھوٹی بول دیں گے مسجد میں آ جاتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ اس نیت سے آتے ہیں کہ بھائی اگر جو پہلی مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں جمعہ کے دن، ان کو اللہ کی راہ میں 1 اونٹ ذبح کرنے کا ثواب ملے گا. 1 اونٹ، جی بقرعید کے موقع پہ جو ہے نا اونٹ کو ذبح کرنا، گائے کو یا جو ہے نا بکرے کو ذبح کرنا، پیسہ ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے تو انشاءاللہ یہ بھی ایک طریقے سے یہ بھی ذبیحہ ہے. تو بے شک خود کرنا اپنی جگہ ہے، تو یہ بھی ثواب، اس کو بھی ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. تو اگر اس کے بعد میں آتے ہیں تو ان کو گائیں اللہ کی راہ میں جو ہے نا قربان کرنے کا ثواب. اور اس کے بعد میں اگر آتے ہیں تو جو ہے نا اللہ کی راہ میں بکرے کو ذبح کرنے کا ثواب. اور اس کے بعد میں آتے ہیں تو مرغے کو ذبح کرنے کا ثواب. اس کے بعد میں آتے ہیں تو انڈے کو ذبح کرنے کا ثواب. تو اس طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب جو ہوتا ہے، یہ لوگوں کی دلچسپی اور جتنا وقت اللہ کی مسجد میں لگاتے ہیں اللہ کے گھر میں، اس کے مطابق ان کو اتنا اجر اور ثواب ملنے والا ہے. تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ جو ہے نا مسجد میں داخل ہو جائیں ہم اذان سے پہلے. اب ایسا اگر 10 بجے آ گئے 11 بجے آ گئے تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ مسجد میں آ جانا. اس کے بعد میں جتنی رکعتیں ہو سکے اتنی رکعتیں سنت نماز تحیۃ المسجد پڑھ لینا. پڑھ کے ہم چاہیں تو 1 گھنٹہ سو بھی سکتے ہیں انشاءاللہ. 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ اگر لیٹ بھی جاتے ہیں سو بھی جاتے ہیں انشاءاللہ اس کا بھی اللہ کے پاس اجر ہے، اس کا بھی ثواب ہے اللہ کے پاس. اس کا اہتمام کر کے دیکھیں انشاءاللہ ہمارے دل کو کیسا سکون اور کیسے جو ہے نا ہمارے دلوں کو چین حاصل ہوتا ہے ایسی چیزوں سے. آپ ایک بار پریکٹیکل کر کے دیکھیں انشاءاللہ. ہم ہماری زندگی میں تجربہ ہے اور ہم الحمدللہ ہم کر رہے ہیں، کوشش کریں بھی ہیں. تو آپ خود بھی جو ہے اپنے کاموں کو تھوڑا ڈیلے کر کے تھوڑا پیچھے کر دیں گے انشاءاللہ. 11:30 کو آپ آنے کی کوشش کریے مسجد کو اور 2 رکعت پڑھیے 4 رکعت پڑھیے، پھر ایک آدھا گھنٹے کے لیے سو جائیے. میں جو کہتا ہوں اللہ کی قسم پورے ہفتے میں آپ کو اتنی اچھی نیند نہیں لگی، اتنی اچھی نیند آپ کو لگتی. اور پھر آپ اٹھ جائیے، پھر وضو کر لیں اور پھر 2 رکعت نماز پڑھ لیں. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ قرآن کی تلاوت کریں. قرآن کی تلاوت کے اندر جو ہے سورہ کہف کا جو ہے خاص طور پہ ہم جو ہے سورہ کہف کی تلاوت کریں. جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی لوگ سورہ کہف کو تلاوت کرتے ہیں، سورہ کہف کو پڑھتے ہیں جمعہ کے دن، تو ان لوگوں کو انشاءاللہ یہ جمعہ سے لے کے آنے والے جمعہ تک جو ہے ان لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی زندگی میں ایک نور عطا فرمائیں گے. ایک کیا ہے؟ ایک نور عطا فرمائیں گے، ایک روشنی عطا فرمائیں گے
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے جانب سے غیب سے جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے راستے فراہم کرے گا. وہ جو بھی مشکل میں ہے، جو بھی پریشانی میں ہے، جو بھی ان کے ساتھ جو بھی معاملہ ہو رہا ہے، ان معاملوں میں کیا کریں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نور عطا فرمائیں گے. نور یعنی ان لوگوں کو روشنی عطا فرمائیں گے کہ وہ لوگ جو ہے نا صحیح راستے پر چلیں. تو سورہ جو ہے نا سورہ کہف کا ہم اہتمام کریں اور سورہ کہف کو پڑھیں انشاءاللہ. اور اس کے بعد کیا ہے، جیسے جمعہ کا دن شروع ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کثرت سے ہم کو درود پڑھنا ہے. ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذرا کثرت سے تم درود پڑھتے رہو. جو بھی تم جب درود پڑھو گے تو جو ہے نا تم کو 10 نیکیاں ملیں گے، 10 گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے معاف فرمائیں گے اور 10 درجوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بلند فرمائیں گے. تو ایک مرتبہ درود پڑھنے سے اتنے سارے فائدے ہیں. اور کثرت سے جمعہ کے دن کیا کرنا ہے؟ کثرت سے درود پڑھنا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود ابراہیم ہے. تو اس کو ہم کثرت سے پڑھیں انشاءاللہ. اگر اتنا نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بولنا. تو انشاءاللہ ہم کو 10 نیکیاں ملیں گے، 10 درجے بلند کیے جائیں گے، 10 گناہ ہمیں معاف کر دیے جائیں گے. تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے کئی ایسے نعمتیں اور کئی ایسی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انعامات دینے کے لیے تیار ہے. لیکن بندوں کو چاہیے کہ تھوڑا وہ کیا کرے؟ اللہ کی راہ میں وقت کو صرف کرے، وقت نکالے اللہ کے دین کے لیے. تو آپ ہم سب کو جو ہے نا اس چیز کی کوشش کرنا اور عمل کرنا ہے انشاءاللہ جمعہ کے دن. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ماشاءاللہ شعبان کا مہینہ بھی شروع ہو گیا، تو چاند بھی نظر آ گیا شعبان کا. یعنی اب رمضان ایک دم قریب ہے. رمضان کیا ہے؟ ایک دم قریب ہے. رجب کے اور رمضان کے بیچ والا جو مہینہ ہے یہ شعبان ہے. تو یہ شعبان کا مہینہ جو ہے ہم سب کے لیے ایک طرح کی خوشخبری لے کر آیا ہے. خوشخبری لے کر آیا ہے کہ دیکھو مسلمانوں، اب میں جاؤں گا تو رمضان آ جائے گا. اب میں جاؤں گا تو رمضان آ جائے گا. تو آپ سب کو چاہیے کہ آپ تمام لوگ جو ہے نا رمضان کے لیے تیاری شروع کر لو. کیا کرو؟ رمضان کی تیاری کر لو. اب تم کو چاہیے کہ تم جو ہے نا اپنے ذہن میں رمضان کو رکھو اور رمضان کو رکھ کر رمضان میں جو عمل کرتے ہو وہ عمل ابھی سے شروع کرو.